عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عامر الیاس رانا صاحب، اب نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی، سندھ اسمبلی کا بھی آ چکا، پنجاب اسمبلی ابھی رہ گیا ہے، اور سینٹ اور اس کے علاوہ قومی اسمبلی کا جو نتیجہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ کیا کہتے ہیں، تمام تر صورتحال کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ صورتحال پہلے سے ہی واضح تھی اور نتائج نے بھی بتا دی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی انہونی نہیں ہوئی، بلوچستان میں نہیں ہوئی، سندھ میں نہیں ہوئی، کے پی میں نہیں ہوئی، پنجاب کا تھوڑی دیر میں ووٹ آ جائے گا۔ تو آصف علی زرداری بھاری اکثریت سے صدر پاکستان بننے جا رہے ہیں۔ کوئی اچنبھا نہیں ہے کہ جتنی حکمران اتحاد میں پارٹیاں ہیں سب ایک ہو کر ووٹ ڈال رہے ہیں اور وہ آصف علی زرداری کو ڈال رہے ہیں۔ محمود خان اچکزئی نے اپنی جگہ محنت کی، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی سے کوئی ایک ووٹ بھی سکیور نہیں کر سکے، انہیں کسی ممبر نے ووٹ نہیں ڈالا۔ وہ یہ بھی نہیں کر سکے کہ جن لوگوں نے بائیک آؤٹ کیا ہے علامتی طور پہ ہی کسی ایک کا کوئی ووٹ ڈلوا لیتے کہ جس صوبے سے وہ بلونگ کرتے ہیں، جہاں سے وہ قومی اسمبلی کے رکن بنے، اور اسی بنیاد پہ اب ان کو پی ٹی آئی کہہ لیں، سنی اتحاد کہہ لیں، انہوں نے ان کو صدارتی امیدوار بھی بنایا۔ لیکن اپنے صوبے سے یہ افسوسناک امر ہے محمود خان اچکزئی کی اپنی سیاست کے لیے کہ وہ بلوچ پشتون سیاست کے اوپر ساری عمر لگے رہے اور اپنے لیے ایک ووٹ اس صوبے سے نہ لے سکے، جبکہ آصف علی زرداری نے 47 ووٹ بلوچستان سے لیے، اور جس صوبے سے آصف علی زرداری ایم این اے بنے اور اب وہ صدر پاکستان بننے جا رہے ہیں، وہاں سے انہیں 151 ووٹ ملے۔ انہوں نے ایم کیو ایم جن سے ان کی ناراضگی تھی الیکشن تک میں، کل ان کو بھی منا لیا، ان کے بھی ووٹ صوبائی اسمبلی میں انہوں نے اپنے لیے حاصل کر لیے، اور محمود خان اچکزئی کو بالکل نامینل ووٹ ملے۔ اور جس کا فرق آپ کو یہ پتہ چلے گا، جس طرح بہت تھوڑے سے ووٹ 17 ووٹ وہاں پہ کے پی اسمبلی میں ملے ہیں آصف علی زرداری کو اور 91 ووٹ انہیں ملے ہیں، تو شاید نتیجے میں پرسنٹیج وائز آصف علی زرداری سندھ میں بھی بلوچستان کی نسبت بہت آگے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ وہ نتائج ہیں جو فیڈریشن کے لیے بہرحال بہت اچھی بات ہوگی کہ چاروں صوبوں کی صوبائی اسمبلیاں، پھر قومی اسمبلی، سینٹ، فیڈریشن کے لیے صدر پاکستان کا انتخاب کرنے جا رہی ہیں۔ 3 صوبوں کے نتائج آ چکے ہیں، چوتھے کی کاؤنٹنگ جاری ہے، تھوڑی دیر میں وہ بھی آ جائے گی، اور اسی طرح سینٹ اور قومی اسمبلی کے بھی کاؤنٹ ہو رہے ہیں، چند لمحوں میں، منٹوں میں وہ بھی نتائج سامنے آ جائیں گے، اور پھر ایک جس کو کہتے ہیں کہ نتیجہ سامنے آ چکا ہوگا، اور اس کے بعد باضابطہ کنسولیڈیٹڈ رزلٹ الیکشن کمیشن جاری کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی صدر مملکت کے منصب کے لیے چونکہ طے ہو چکا ہوا ہے پہلے ہی کہ کل شام 4 بجے ایوان صدر میں ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب وہ حلف لیں گے، اور اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہو جائے گا، اور ایک دور جو عارف علوی صاحب کا ہے، جو 5 سال اور چند ماہ پر محیط ہے، کیونکہ انہیں یہ اضافی چند ماہ اس لیے مل گئے کہ 8 ستمبر کے بعد ان کا الیکٹرل کالج مکمل نہیں تھا، صوبائی اسمبلیاں موجود نہیں تھی۔ پنجاب اور صوبائی کے پی کی اسمبلی تو پہلے ہی جنوری میں جا چکی تھی، باقی دونوں صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی 9 اگست کو گئی تھی، اور ان کو پتہ تھا وہ بیٹھے رہیں گے۔ اس کے باوجود بھی نگران حکومت کے دور میں بھی انہوں نے کچھ ہرڈل ڈالنے کی کوشش کی، کئی جگہوں پہ وہ پھنسے، کئی جگہوں پہ انہوں نے نکال دیا، اور آخری جو کام تھا وہ تھا اسمبلی کا سیشن بلانا، جو انہوں نے بامر مجبوری، کبھی وہ خود ہی راز کھولیں گے کہ انہوں نے رات 11 بجے